اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین ہماری درس حدیث کے اندر جاری اور ساری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، اے عبداللہ ابن عمر، جب ہم کسی سلطان کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی حاکم وقت کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کے سامنے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کی محفل میں موجود نہیں ہوتے تو پھر ہم مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کس سے؟ عبداللہ بن عمر سے۔ اور عبداللہ بن عمر جو ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بات کرنے والے کو منافقت میں شمار کرتے تھے۔ کس میں شمار کرتے تھے؟ منافقت میں شمار کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کے منہ پہ کوئی بات کرنا اور اس کے پیچھے سے کوئی بات کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو لہذا اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے مومن جو ہوتا ہے، مومن اس کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ اس کا ظاہر اور باطن ایک سا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ظاہر میں ہو وہی باطن میں ہو، جو بات کسی کے سامنے کہتا ہو وہی بات اس کے پیچھے بھی کہتا ہو، تو یہ فائدہ مند ہے۔ ورنہ پھر ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر دیتی ہیں، اور یہ جب انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر نفرتوں کی آگ بھڑک اڑتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود رکھتا ہو، تو اس شخص کو اس سے نفع حاصل ہوگا۔ کس سے؟ اس علم سے جو اس نے اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کیا ہے۔ اور جس علم کو اس نے دنیاوی مال و متاع کے لیے حاصل کیا ہو کہ میں اس علم کے ذریعے اسے دنیا کماؤں، اس علم سے مراد دینی علم ہے، اس سے دنیا کماؤں گا، تو فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جنت کی خوشبو سے محروم، اس لیے کہ نیت کی خرابی عمل کو خراب کر دیتی ہے، نیت کی خرابی عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ علم دین سیکھنے کے لیے جائے محض اللہ کی رضا کی خاطر، تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مبارک فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پر بچھا رہے ہیں۔ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ چلنا آسان فرما دیتا ہے، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اس کے برعکس جس نے علم دین اللہ کے لیے نہیں سیکھا، اسے سوچتا ہے کہ میں حاصل کروں گا تو اسے مال کما لوں گا، روپیہ پیسہ کما لوں گا، تو اس کے لیے وہ کیا ہے؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو سالوں میلوں کے فاصلے سے آئے گی، مگر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کسی علاقے میں قحط پڑ گیا، اب دیکھیے نیت کا کمال، کسی علاقے میں قحط پڑ گیا، جب قحط پڑ گیا اور خوراک کی کمی ہو گئی، غریب آدمی تھا، سوچ و بچار میں جا رہا تھا، ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، جو ٹیلا مٹی کا ٹیلا تھا یا ریت کا ٹیلا تھا، جو کافی سارا نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، اگر میرے پاس یہ سارا غلہ ہوتا، ہے کیا؟ مٹی کا ڈھیر، مٹی کا ٹیلا ہے، کہا اگر میرے پاس یہ سارا غلہ ہوتا
تمہیں سارا کا سارا غلہ جو ہے، اناج جو ہے، خوراک جو ہے، میں سارے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو یہ وحی کی، کہا جس نے یہ ارادہ کیا تھا اللہ نے اس کو اتنا اجر عطا فرما دیا ہے راہ خدا میں صدقہ کرنے کا۔ تو نیت اچھی ہونے سے عمل اچھا ہو جاتا ہے، اور نیت کے خراب ہونے سے عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔